إن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة أما بعد. آج اس دینی مجلس میں عنوان تقریر ہے بربادیوں کی عورت خود ذمہ دار. محترم سامعین، عورت مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اسی لیے خلقت اور بہت سے فطری معاملات میں یہ مردوں کی طرح ہی ہے. صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس نے عورت کو سمجھا اور اسے انسانوں والے حقوق مردوں کی طرح عطا کیے. دنیا میں عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا اور نہ دنیا والوں کی نظر میں اس کی کوئی عزت تھی، مگر اسلام آتے ہی عورت کو گلے لگایا، اسے عزت بخشا، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، جوہر کے کردار چمکائے. لیکن آج حالت نے کروٹ بدل لی ہے. دنیا 21ویں صدی میں قدم رکھ چکی ہے. انسانیت چاند پر پہنچنے کے بعد ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے کی تلاش میں لگی ہے. اسی طرح برابر آزادی نسواں اور مرد و زن کا پودا برابر مغرب کی وادیوں میں لگایا گیا. محترم سامعین، عورت آزاد پیدا ہوئی ہے، آزادی اس کا حق ہے اور وہ ہر لحاظ سے مرد کے برابر ہے. یہ نعرہ عورت کو اتنا پسند آ گیا کہ فوراً اس کو لپک کر قبول کیا اور گویا کہ اسے فردوس سے گمگشتہ مل گئی ہو. اور عورت مغربی تہذیب میں اپنے آپ کو بھلا دیا اور اپنے فرائض کو بھول گئی ہے. آج وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ کو بالائے طاق رکھ چکی ہے، جس کی وجہ سے عورت کی عزت بڑھنے کی بجائے آج اس کی عزت ختم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا تھا، لیکن افسوس کہ عورت لونڈی بننے میں فخر محسوس کرنے لگی ہے. اللہ تعالیٰ نے وقرنا فی بیوتکن کو اس کی زندگی کا لازمی حصہ قرار دے کر اسے شمع خانہ بنایا تھا، لیکن عورت نے نئے تعلیم کو قبول کر کے شمع خانہ کی بجائے شمع محفل بن گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ظلم و ستم کی ماضی میں پہلی کی طرح پسی جانے لگی ہے اور وہ اس پسنے کو آج ترقی کی راہ میں اپنے آپ کو سوچ کر خوش ہونے لگتی ہے. اس طرح کی حرکتیں خواتین کو دیکھ کر دل خون کے آنسو سے روتا ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پر دے، کہ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پر دے، روشنی لے آئی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. محترم سامعین، عورتوں نے اپنے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا کر نئی نسل کو ماں کی ممتا سے محروم کر دیا. ماں کا وہ مقام جو اسلام نے عورت کو دیا تھا، اس کے جنازہ اٹھانے کی ذمہ دار خود عورت ہے. آج عورت کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی انتہا تک پہنچ چکی ہے. افسوس ہے اس مسلم خاتون پر جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ کہا تھا، لیکن آج وہ عورتیں گلیوں میں بے حیائی کی چادر کو پہنتے ہوئے بازاروں اور گلیوں میں چکر لگا رہی ہے اور اپنی نسوانیت کی چادر کو چاک چاک کر رہی ہے. ایسے موڑ پر پہنچ کر کیا یہ مسلم خاتون وہ ماں بن سکتی ہے جس کے قدموں تلے جنت ہو؟ ہرگز نہیں. محترم سامعین، آج افسوس ہے آج کی بہت سی مائیں اپنے بچیوں کو مردانہ لباس پہناتی ہے، مردانہ تربیت کرتی ہے اور یہی بچیاں جوانی میں قدم رکھ کر انہیں دیے گئے عزت کو ختم کر دیتی ہے اور اس کے ذمہ دار خود عورت ہے. یہی نہیں بلکہ فیشن کے نام پر جاہلانہ طریقوں کو استعمال کرتی ہیں. یہی نہیں بلکہ جاہلانہ طریقے کو استعمال کرتی ہیں اور فیشن کے نام پر حجاب اپنے لیے قید کی علامت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے اس قول یدنین علیہن من جلابیبہن اس کو سامنے رکھ کر کہتی ہے کہ حجاب ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ ہمارے پریشانیوں کا ذریعہ ہے. جبکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حجاب کی اہمیت کو واضح طور پر کہا ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے بیٹیوں، اے ماں، تم پردہ کرو، اس سے معاشرے میں تمہاری پہچان ہوگی کہ یہ مسلم بیوی
कोई भी बेगैरत तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मोहतरम सामियात, यही नहीं बल्कि आज बहुत से ख़वातीन मुर्दों के सामने जाकर माथा टेकती हैं, उनके पास मुरादें मांगती हैं और मज़ारों में जाकर मर्दों के साथ साथ औरतें भी क़वालियाँ सुनती हैं। बस औरतें तो सुभान अल्लाह क़वालियाँ गाती भी हैं। अब आप ही बताइए कि इस तरह करने वाली ख़वातीन को कौन इज़्ज़त की निगाहों से देख सकता है, कौन उनकी कदर करेगा। आज की औरतें घर को आग लगी घर के चिराग से की मिसाल पर उतर आई है। आज औरतों की बेहयाई और बेइज्जती का सबब खुद औरत है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ज़िम्मेदारियों को समझते हुए अपने इज़्ज़तों की हिफाजत करें और इस मुआशरे में बहैसियत ख़वातीन के किरदार को अपनाएं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जो कुछ सुने उस पर अमल करने वाले बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।